جب میری آپ سے بات ہوتی ہے تو مجھے یہ پتا ہے جب ہم بات کرتے ہیں نکاح کے کلوزز کی تو اس میں ایسے کون سے حقوق ہیں، کون سے کلوزز ہیں، کون سے رائٹس ہیں جو خواتین کے لیے اسپیشلی بنائے گئے ہیں؟ نکاح جو بیسیکلی ایک اہم چیز ہے کسی بھی سوسائٹی میں اور کسی بھی فیملی یا خاندان کی ابتدا کے لیے، تو اسلام میں اس کو بڑی اہمیت حاصل ہے۔ اسی طرح جو ہمارا نکاح نامے کی کلوزز ہے، اس میں خواتین کے لیے باقاعدہ کالم موجود ہیں ان کی پروٹیکشن کے لیے۔ جیسے کہ اگر ہسبینڈ کوئی گفٹ چیز کرنا چاہتا ہے اپنی وائف کو، وہ اس میں مینشن ہوگی۔ اس کے ماہانہ جیسے مینٹیننس ہے، اس کے خرچہ کتنا وہ پے کرے گا، اس کا بھی کالم موجود ہے۔ اور اس کی مہر کی صورت میں ایک خاص رقم جو ہے وہ بھی موجود ہوتی ہے۔ تو اسلام کافی حد تک جو ہے نا سیکیور کرتا ہے لڑکی کو، خواتین کو بہت سیکیورٹی فراہم کرتا ہے جائیداد کے معاملے میں یا جس چیز کے، کیونکہ جو آپ نے گفٹ دے دی ہے چیز تو وہ خاتون کی اب ملکیت ہے۔ جی میں زیب صاحب آپ سے جاننا چاہوں گا کہ حق مہر کے کتنی کلوزز نکاح نامے میں موجود ہوتے ہیں؟ حق مہر کے جو بیسک کلوزز تو ایک ہے نا، اس وقت زیادہ نہیں ہے اس میں، جس میں آپ کو مینشن کرنا ہوتا ہے کہ کتنا حق مہر موجل ہے جو کہ آپ کو موقع پر ادا کرنا ہوتا ہے اور کتنا غیر موجل ہے، اور اگر اس کے آگے آپ کوئی مزید لکھنا چاہتے ہیں کہ کس موقع پہ یہ ادا کیا جائے گا، آپ وہ بھی اس میں مینشن کر سکتے ہیں۔ ٹھیک، وہ بھی مینشن کر سکتے ہیں، آپ کا اختیار ہے۔ نکاح معجل اور غیر معجل میں کیا فرق ہوتا ہے؟ معجل وہ حق مہر ہے جو آپ نے نکاح کے فوری بعد اپنی بیوی کو ایز اے ٹوکن آف رسپیکٹ دینا ہوتا ہے، ٹھیک، اور غیر معجل ہوا ہے جو جس کی سچ ایز کوئی مہینہ مدت مقرر نہیں کی جاتی ہے، وہ کبھی بھی پے کیا جا سکتا ہے یا آن ڈیمانڈ پے کرنا ہوتا ہے۔ جیسے ہی خاتون کہے گی کہ مجھے میرا جو غیر معجل جو ہے حق مہر وہ ادا کرو، تو لڑکا جو ہے وہ ادا کرنے کا پابند ہے اس کو۔ یہاں پر ایک سوال مفتی صاحب میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ جو غیر معجل یا معجل حق مہر ہے، اس کو ادا کرنے کے لیے میرج کنزیوم کرنا یا ازدواجی رشتہ قائم کرنا ضروری ہے؟ دیکھیے جی، پہلی بات تو یہ کہ جو حق مہر ہے یہ واجب ہے ادا کرنا۔ ٹھیک ہے، بالکل اس میں اسلام نے بھی گنجائش دی ہے کہ آپ چاہے موقع پہ ادا کر دیں، چاہے جو ہے وہ آپ اسے غیر معجل رکھ لیں، اور اس میں بھی بالکل ایسے ہی ہے کہ آپ اندر طلب جسے کہتے ہیں آن ڈیمانڈ، وہ اس میں لکھ دیں کہ وہ جب وہ مانگے گی تب دیں گے۔ بھی رکھ سکتے ہیں آپ؟ جی دونوں بھی رکھ سکتے ہیں؟ جی دونوں بھی کر سکتے ہیں کہ آپ سپوز کریں 1,00,000 روپیہ جو ہے وہ ابھی دے رہے ہیں اور باقی 10 لاکھ یا 5 لاکھ جو ہے وہ اس کو آپ ابھی سے مراد نکاح کے فوری بعد؟ یہ نکاح کے موقع پہ اصل میں تو ہوتا یہ ہے کہ یہ آپ جب لڑکی سے آپ جو ہے ازدواجی تعلقات قائم کرنے ہوتے ہیں اپنی بیوی سے، اس سے پہلے آپ کو ادا کرنا چاہیے، لیکن اگر آپ نے ادا نہیں کیا تو زندگی میں جب بھی ادا وہ مانگے آپ کو ادا کرنا چاہیے، ایک چیز۔ دوسری چیز یہ ہے کہ عموماً ہم جو ہے نکاح کے موقع پہ جب لڑکی کی طرف ہم نکاح اس کے جو ہے وہ ایجاب کروانے یا قبول کروانے جاتے ہیں تو ہم ساتھ ہی جو معجل ہوتا ہے وہ ساتھ ہی کہتے ہیں کہ ابھی پے کرے، تاکہ وہ نوٹ کیا ہے وہاں پہ کہ ابھی ادا کر دیا گیا ہے، تو وہ ہمارے سامنے ہی ادا ہو تاکہ ہم واقعی سچی بات لکھ رہے ہوں کہ ادا کر دیا گیا ہے۔ یہ بتائیے جب معجل کی بات ہوتی ہے تو کیا کوئی ایسی بھی سرٹن کنڈیشنز ہے؟ میرا کویسچن آپ سے ہے امرت، معجل جو حق مہر ہے کہتے ہیں وہ رخصتی پہ آپ نے ادا کرنا آپ کا لازم ہے، جب تک آپ کی میرج اگر کنزیوم ہوتی تو اس سے پہلے آپ کا حق مہر یہ ادا ہو جانا چاہیے، اور اگر آپ نے یہ حق مہر ادا نہیں کیا یا کسی صورت میں یہ جعلی نکلتا ہے یا کوئی اس طرح کا فراڈ کیس ہوتا ہے تو پھر اس میں کیا کنڈیشن آ جاتی ہے نکاح کی، یہ بتائیے۔ سب سے پہلے تھینک یو سو مچ فار ہیونگ می آن یور شو، اور مجھے لگتا ہے یہ ایک بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے جس کے اوپر ابھی ہم بات کر رہے ہیں۔ جیسے کہ آپ کو ابھی یہاں پہ زیادہ قابل اور سینئر لائرز نے میرے بتایا کہ جس طرح انہوں نے معجل اور یہ، کیونکہ ہم لوگوں نے تو اتنا، میں نے تو دوسرا والا لاء پڑھا ہوا ہے، ہم لوگوں نے یہ جو لوکل لاء ہے اس کے اوپر اتنا زیادہ امفسائز نہیں کیا ہوا، تو جتنا ہمارے علم میں اس چیز کے اوپر بات ہے یا جتنا ہم لوگ ارد گرد دیکھتے ہیں اس حساب سے جب آپ یہ معجل اور نان معجل کی بات کرتے ہیں تو میں نے یہی سنا ہے کہ شادی کی کنزیومیشن کے بعد ہی آپ اس کی ادائیگی جتنی ہوتی ہے آپس میں انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ، جیسے مفتی صاحب نے بھی بتایا، آپ دے دیتے ہیں، اور باقی کے جو ہوتے ہیں وہ جیسے جب آپ سے مانگا جائے اس وقت ہی آپ دیتے ہو۔ تو ایز فار ایز آئی نو اس کی یہی کلیئرٹی ہے۔ اور جو آپ نے فراڈ والی بات کی ہے تو دیکھیں وہ تو پھر اگر فراڈ ہے تو پھر وہ تو اسی وقت ہی آپ کو اس سے پہلے نہیں پتہ چل سکتا، وہ تو آپ کو اس کے بعد کنڈیشنز ہوتی ہیں۔ فار ایگزامپل اگر آپ نے حق مہر کسی آبجیکٹ کی صورت میں ادا کیا ہے، اس کی کمپنسیشن آپ نے، جیسے 1,00,000 اگر آپ کا حق مہر ہے اور آپ نے اس کے بدلے میں 1,00,000 کی کوئی قیمتی چیز دی ہے جو کہ بعد میں اس قیمت پہ نہیں فال کرتی، تو کیا کوئی ایسا قانون ہے کہ لڑکی اس کے لیے اپلیکیشن دے سکتی ہے یا اس کے لیے شی کین ریز ہر کویسچن اگینسٹ اٹ؟ دیکھیں اس کے لیے نا آپ کو وہاں پہ مینشن کرنا ہے کہ آپ نے اگر پیسے کی صورت میں حق مہر دے رہے ہیں تو آپ لکھیں گے کہ پاکستانی روپے کی صورت میں آپ حق مہر دے رہے ہیں۔ کچھ لوگ جو ہے وہ گولڈ کی صورت میں حق مہر دیتے ہیں، سونا کا، تو وہاں پہ مینشن ہوتا ہے کہ یہ اتنے توڑے طلائی زیور جو ہے اس کو حق مہر کے طور پہ لکھیں، تو یہ واضح کرنا وہاں ضروری ہے، اور جو چیز وہاں لکھی ہے وہی پے کرنی ہوگی۔ جو چیز ڈیسائیڈ ہوئی ہے یہ اصل میں عورت کا حق ہوتا ہے،
جو اسلام نے اس کو دیا ہے. اور اس میں اسلام نے جو ہے نا وہ منیمم حق مہر کی شرط بھی بتائی ہے. اصل میں ہمارے ہاں جہالت کا یہ عالم ہے کہ لوگ ابھی تک آج سے 100 سال پہلے کے 32 روپے حق مہر جو ہے وہ لکھنے اور پڑھنے اور وہاں پہ کرنے کے لیے جو ہے وہ زید ہوتے ہیں کہ شرعی لکھیں, شرعی 32 روپے ہے, سوا 32 روپے. ایسا نہیں ہے. شریعت نے جسے مبارکہ ہے لا مہر اقل من 10 دراہم, کہ 10 درہم سے کم جو ہے حق مہر نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک. ویسے آپ دونوں جو ہے وہ لڑکے والے اور لڑکی والے جس چیز پہ ایگری ہو جی وہی شرعی حق مہر ہوتا ہے, لیکن منیمم کی حد بتائیے کہ اس سے کم نہیں ہونا چاہیے. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتایا گیا ہے کہ معاشرے میں, جس معاشرے میں آپ رہتے ہیں, جب آپ کے خاندان میں دیگر افراد, جو دیگر لڑکیاں شادی ہو رہی ہے, لڑکوں کی شادیاں ہو رہی ہیں, وہاں پہ جو رائج حق مہر ہے ان کو جو ملتا ہے اس کے برابر تو کم از کم انسان کی مرد کی حیثیت کے مطابق وہاں پہ ہونا چاہیے. ٹھیک ٹھیک ہے. مجھے صاحب یہاں پر ایک سوال ہے کہ باطل اور فاسد نکاح میں کیا فرق ہے؟ دیکھیں اس میں ایسے ہے کہ بعض اوقات جو ہے وہ خواتین اپنی ولی کی اجازت کے بغیر جو ہے نکاح کرتی ہیں, جسے مبارکہ میں ہے ایما امراتین نکحت نفسہا بغیر اذن ولیہا فنکاحہا باطل. ٹھیک. ایسی خاتون جو اپنے ولی کی اجازت کے بغیر جو ہے وہ نکاح کرتی ہے اس کا نکاح جو ہے وہ باطل ہے. لیکن ہماری فقہ حنفی ہمارے ملک میں چونکہ رائج ہے, اس میں یہ ہے کہ اگر ایسے اسے لگے اس کے گھر والوں کو کہ اس نے جو ہے وہ اپنے کف میں شادی نہیں کی, لڑکی نے اپنے جو اس کے ہم پلہ لوگ ہیں ان میں شادی نہیں کی. کف کا الگ سے ایک مسئلہ ہے, پورا ڈیٹیل ہے کہ کف کیا ہوتا ہے, اس میں شادی کرنی چاہیے. کف جو ہے جسے مبارکہ میں آتا ہے کہ 4 چیزوں میں ہوتا ہے. تو اس میں ایک جو ہے وہ اس کی جو ہے وہ خاندان ہے, جسے آپ کاسٹ کہہ لیں, یا اس کی جو ہے وہ خاندانی شرافت کہہ لیں. ایسے ہی اس کی جو ہے وہ آمدن بھی ہے, ٹھیک ہے. ایسے ہی جو ہے وہ اس کی لڑکے کی جو ہے وہ نیک نامی ہے کہ وہ کتنا دیندار ہے, کتنا جو ہے وہ ریلیجس ہے. ایسے ہی جو خوبصورتی میں بھی ہے. لیکن یہاں یہ بھی کہا گیا ہے جسے بارکہ میں کہ اگر آپ جو ہے وہ اس کی شرافت اور نیک نامی اور دینداری دیکھیں تو زیادہ بہتر ہے. لیکن چاروں چیزوں میں کف ہوتا ہے. اب کف جو ہے اس میں اگر کوئی لڑکی نکاح نہیں کرتی, اپنی مرضی سے کرتی ہے, ولی کی اجازت کے بغیر کرتی ہے اور غیر کف میں کرتی ہے, تو ولی کو حق حاصل ہے کہ وہ اس نکاح کو باطل کرنے کے لیے جو ہے وہ کورٹ کا جو ہے وہ دروازہ کھٹکھٹائے. شرعی طور پر اس کے پاس حق ہے کہ وہ اس نکاح کو باطل قرار دینے کے لیے درخواست دی اور کورٹ میں جائے. ٹھیک ٹھیک. جب ہم بات کرتے ہیں بچوں کی, اب اگر بچوں کی کسٹڈی کی بات کی جائے اور وہ میاں بیوی کی بات کی جائے جو سپریشن لیتے ہیں, تو جب بچوں کی کسٹڈی کا معاملہ آتا ہے تو یہ بتائیے کہ بچوں کی کسٹڈی کے حوالے سے کیا کیا رائٹس ہیں جس سے خواتین اب تک انویئر ہیں؟ دیکھیے سب سے پہلے تو بات یہ ہے کہ جو بچوں کی کسٹڈی کا معاملہ ہے وہ 2 طریقے سے حل ہو سکتا ہے. ایک تو میاں بیوی آپس میں بیٹھ کے اس کو حل کر لیں, اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ بچوں کی کسٹڈی لینے کے لیے کورٹ کا دروازہ کھٹکھٹائیں. کیونکہ اکثر ایسے کیسز ہوتے ہیں جن میں بیوی جو ہوتی ہے وہ بیچارے بچوں کے لیے تڑپ رہی ہوتی ہے, لیکن جو شوہر ہے وہ بچوں کو دکھنے بھی نہیں دیتا ہے. تو ایسی صورت میں آپ کو کورٹ کا دروازہ کھٹکھٹانا پڑے گا. وہ گارڈین اینڈ وارڈ ایکٹ کے تحت آپ کو وہاں پہ پٹیشن فائل کرنی پڑے گی, اور اس کے بعد پھر ساتھ سیکشن 12 کی ایک اپلیکیشن انٹرم جو ہے کسٹڈی اس کی بھی دینی پڑے گی. کورٹ ڈیسائیڈ کرے گی کہ آیا کہ جب تک یہ کیس چل رہا ہے تب تک انٹرم کسٹڈی کس کو دی جائے. اور جب کورٹ تمام ایویڈنس اکٹھی کر لے گی, پھر کورٹ یہ دیکھے گی کہ بچوں کی ویلفیئر کس کے پاس بہتر ہے, بچوں کی پرورش کس کے پاس بہتر ہے. جس کے پاس بہتر ہوگی کورٹ پھر اس کو بچے ہینڈ اوور کر دے گی. ٹھیک. زیب صاحب یہ بھی بتائیے گا کہ ایسی کون سی صورتحال پیدا ہو سکتی ہے کہ جس میں ماں باپ سے کسٹڈی لے کر بچوں کی کسی اور کو دی جا سکے؟ اس میں ڈفرینٹ سرکمسٹانسز ایسے آ سکتے ہیں, جیسے ماں باپ اس اہل نہیں ہے کہ بچوں کو پال سکیں, تو پھر نانی دادی اس طرح کے جو قریبی پیٹرنل یا میٹرنل جو ریلیٹیوس ہیں ان کو کسٹڈی دی جا سکتی ہے. لیکن وہاں پہ پروف کرنا پڑے گا کہ اصل کسٹڈی جو ہے وہ پیرنٹس کے حق اس کے حقدار نہیں ہے, کیونکہ وہ بچوں کی اچھی کر سکتے ہیں. بچے اگر ہمارے پاس رہیں گے تو بہتر پرورش کر سکیں.